تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ بلاتے اور لے جاتے. تو کہتے ہیں ایک دن میں یعنی بالکل ٹوٹ سا رہا تھا اور مجھے کہا کہ آؤ جی تمہیں آج تمہارا یعنی دوبارہ ٹائم آ گیا کہ تمہیں ہم فزیکلی ٹارچر کریں اور ماریں. تو کہتے ہیں کہ جب مجھے لے جانے لگے تو ایک شخص کہا کہ مجھے آپ جانتے ہیں اب میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا، انہوں نے کہا نہیں. تو کہتے ہیں کہ انا ابو الہیثم، میں ابو الہیثم ہوں، دا انفیمس تھیف، جو یعنی نوٹوریس قسم کا جو ہے نا چور تھا. اور میں نے عرصے سے میں چوریاں کر رہا ہوں اور عرصے سے مجھے جیل پڑی ہے اور آج تک مجھے 18,000 لیشز پڑ چکی ہیں، بٹ میں نے صبر کیا ہے. حالانکہ میں شیطان کی اطاعت کر رہا ہوں اور میں باطل پہ ہوں اور میں پھر بھی کنسسٹنٹ ہوں اور صبر کر رہا ہوں. تو اے امام آپ بھی صبر کریں کیونکہ آپ اللہ کی اطاعت کریں اور آپ حق پہ ہیں. سبحان اللہ. ان شارٹ اس نے کہا کہ جب میں باطل پہ اور غلط ہوتے ہوئے میں کنسسٹنسی نہیں چھوڑا اور میں استقامت نہیں چھوڑا اور میں پرسسٹنس کے ساتھ یہ برا کام کر رہا ہوں، تو آپ تو حق پہ ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں، آپ نے نہیں ہٹنا یہاں سے. تو سبحان اللہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے جتنی موٹیویشن مجھے اس کی بات سن کے ملی وہ میں نے بڑے بڑے کلام اور بڑی بڑی کتابیں پڑھ کے مجھے نہیں ملی. تو وہ سبحان اللہ ایک چور تھا، he was a thief، اور آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور آپ کے پاس کتنی فیسیلیٹیز ہیں. do not belittle yourself. وہ اگر ایک امام کو حوصلہ دے سکتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی ساری زندگی اس کے لیے دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ ابو الہیثم پہ رحم کرنا، اس کو معاف کر دینا، اس کو جنتوں میں اعلیٰ درجات دینا، اس کو بخش دینا، اسے صنف نظر فرمانا، اس کی شارٹ کمنگس کو معاف کرنا یا رب. اور میرا پرسنلی اللہ صلی اللہ سے بڑا اچھا گمان ہے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین نے دا گریٹ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دعائیں اس بندے کے حق میں قبول کی ہوں گی. وائی؟ بیکاز ایک چور ہوتے ہوئے اس نے پرو ایکٹیویٹی نہیں چھوڑی اور اس ٹائم پہ کنٹریبیوٹ کرنا بہتر سمجھا. اور جب امت کو آج آپ کی ضرورت ہے اور دین اسلام کو آج آپ کی ضرورت ہے، جب دین اسلام کو مانسٹرز کا سامنا کرنا پڑا ہے، چاہے وہ LGBTQ ہو یا چاہے وہ فحاشی کا فتنہ ہو یا چاہے وہ پورن کا فتنہ ہو یا چاہے دنیا کے فتنہ یا چاہے فلسطین پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، چاہے کشمیر کے مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہوں، پاکستان پہ ٹوٹ پڑے ہیں لوگ اور پاکستان کو جکڑا ہوا ہے دنیا نے اور ڈفرینٹ مسلمان ممالک کو، امت کو، اور میں اور آپ بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتے رہیں اور فون پہ کینڈی کرش اور یہ گیمز کھیلتے رہیں. یہ سوٹ نہیں کرتا ہمیں، واللہ یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ دنیا کچھ سانسیں ہیں، کچھ ٹائم ملا ہے ہمیں کام کرنے کے لیے. جب اتنے بڑے بڑے اینیمیز ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا قیامت دن پوچھیں گے نہیں کہ لوگ تمہیں چیخ اور پکار رہے تھے، فلسطین کے لوگ، کشمیر کے لوگ تمہیں پکار رہے تھے، تم نے دعوت کا کام کیوں نہیں کیا، تم نے لوگ تیار کیوں نہیں کیے، تم نے اللہ کے دین کی کیا خدمت کی جب اس کو بہت زیادہ رجال کی اور مردوں کی اور خواتین کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے تمہارے اندر جتنی استطاعت تم اتنا تو کرتے، کم از کم اپنے چہرے پہ داڑھی تو سجاتے، کم از کم گناہوں سے تو بچتے، اپنی فیملی پہ تو کام کرتے. وہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو تمہارے استطاعت میں تھا، بے شک فتح کرنا نہیں تھا تمہارے استطاعت میں، لیکن تم جتنا اسلام تم عمل کر سکتے تھے اتنا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیا اللہ سوال نہیں کریں گے؟ کریں گے، بالکل کریں گے. کیا جواب ہوگا؟ تو اپنا کام کریں، چاہے ایک قدم ہی کیوں نہ بڑھائیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں. اسٹارٹ ورکنگ فرام ٹوڈے آنورڈس. اور دوسری اگزامپل کسی امام کسی اسکالر کی نہیں بلکہ ایک چونٹی کی. اور چونٹی سلیمان علیہ السلام کے دور میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. سلیمان علیہ السلام کے سامنے جنود لشکر تھے، جنوں کے اور انسان کے اور پرندوں کے، سبحان اللہ، حیوانات نبات ہر چیز سامنے تھے اور ان کے سامنے ہمبل تھے اور جمع ہوتے تھے. اتنی لارج آرمی اور سلیمان جا رہے ہیں. تو جب گزرنے لگے تو آگے چونٹی ایک ان سب میں سے ایک چونٹی بولی کہ سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کے شاید علم میں نہیں ہمیں کچل دیں گے. اور اس چونٹی نے اپنے پورے قبیلے کو اس پرو ایکٹیویٹی کی وجہ سے لیزینس نہیں اختیار کی. میں کون ہوں، میں کیا کر لوں گی، میرے یہ بولنے سے اناؤنسمنٹ کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، کون نہیں. چونٹی نے اپنی امپورٹنس کو فیل کیا، اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا، اور اس کی وجہ سے دیکھیں سبحان اللہ. میں بتاؤں، میں شاید یہاں سے آفس آتے ہوئے میں نے گاڑی کے نیچے پتہ نہیں کتنی چونٹیاں مار دی ہوں.
ٹھیک ہے. تو مین مقصد چونٹیوں کی جان بچانا نہیں تھا, مین مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیغام دینا تھا کہ جب چونٹی اپنا مقصد پورا کر رہی ہے اور اس نے اپنے آپ کو بلیٹل نہیں سمجھا اور پھر بھی اناؤنسمنٹ کی تم تو اشرف المخلوقات ہو, تم تو مسلمان ہو, تمہارا نام تو عبداللہ, احمد, عائشہ, فاطمہ ہے, تم کیوں ایسا سمجھتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس امت کے لیے. So don't be like an average Muslim. Live to eat and eat to live, live to work and work to live, 9 to 5, اپنے چھوٹے چھوٹے سیلفش ویژن کہ میری اتنی سیلری مل جائے, اتنا گھر بنا لوں, ایک گاڑی لے لوں. نہیں, رائز ابو دیٹ, رائز ابو دیٹ. اور تھرڈ ایگزامپل, وہ بھی کسی بڑے امام کی نہیں بلکہ انسان کی بھی نہیں ہے, ایک ہدہد کی ہے. You think you have no talents and qualities and skills? ابو معاذ رازی کہتے ہیں ویل لمن کان ہدہد خیرا منہ, اس بندے کے لیے ویل ہے, افسوس ہے, تف ہے, شرم آنی چاہیے اس کو جس سے ایک ہدہد بہتر ہو گیا. سورہ نمل میں کیا آتا, سبحان اللہ, سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے لشکروں کو اکٹھا کیا سامنے, تو جب کاؤنٹنگ کی تو ایک پرندہ نہیں تھا, ہدہد. اور ڈیٹیلز آپ کو پتہ ہیں کہ کہا کہ ایکسکیوز نہ لے کے آئے میرے پاس تو میں اسے شدید سزا دوں گا یا اس کا میں قتل کر دوں گا. سلیمان علیہ السلام مالک اور رسول ہیں, ان کے پاس یہ سوورینٹی اور ان نے حکم دیا. تو ہدہد جب آیا اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا, سبحان اللہ, کہ میں قوم کو دیکھ جن کو آپ نہیں جانتے ہیں, وہ اللہ کے علاوہ سورج کی عبادت کر رہی تھی اور ان کا ایک بڑا تخت تھا. اس نے کہا اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون, کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی سامنے سجدہ نہیں کرتے, تم سورج کو سجدہ کر رہے ہو جو نکالتا ہے زمین کے چھپے ہوئے جو راز ہیں, اور جو تمہیں جو جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو, جو تم اعلان کرتے ہو. سبحان اللہ, یو نو دا اسٹوری. اس ایک پرندے کی وجہ سے پورا قبیلہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اور ملکہ سبا کی سرپرستی میں پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اس ہدہد تو ایک یعنی ویلڈ ریزن بنتی تھی کہ وہ ایک پرندہ ہے, وہ کیا کر سکتا تھا, میں تو پرندہ ہوں, میرا کیا مقصد ہے. اس نے تو نہیں کہا کہ آئی ایم جسٹ اے برڈ, ویل لمن کان ہدہد خیرا منہ, افسوس اس بندے کے لیے جس سے ہدہد زیادہ کام کر گیا اس دنیا میں. This bird never justified its lack of contribution. So اگر میں اور آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے سکلز یا ٹیلنٹس نہیں ہیں, تو this is سوء ظن باللہ, this is bad thought of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالیٰ یحب معالی الامور, اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑے بڑے کاموں کو پسند کرتے ہیں, وہ اشرافہا, اور نوبل کاموں کو پسند کرتے ہیں, وہ یکرہ سفسافہا, اور کراہیت یعنی ڈسلائک کرتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کو, یعنی چھوٹی تھنکنگ کو. اور تو چھوٹا عمل بھی اچھا ہے, کسی عمل کو حقیر نہیں جانا چاہیے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ wants a person to think big, wants a person to value himself, he wants a person to aim high. اذا سألتم اللہ الجنہ فاسألوا الفردوس, جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو. اور یاد رکھیں جو اے پروڈیوسرز ہوتے ہیں, جو جن کی گیم بہت ہائی ہوتی ہے, جن کی ہیوی گیمز ہوتی ہیں, دے ویژن دیم سیلوز, دے ویژن اینڈ دے امیجن جو انہوں نے اچیو کرنا ہوتا ہے.